ویلکم بیک ڈیئر لسنرس. چلیں آج آپ سب کو ایک بہت ہی پیاری سی رائٹر سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں جن کا نام ہے عائشہ آفتاب علی. ویسے تو مجھے ان کے لکھے ہوئے ایک اور ناول کی سجیشن دی گئی تھی ہماری ایک لسنرز کی طرف سے، بٹ وہ ناول مجھے ملا نہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کا کوئی اور ناول اپلوڈ کر دیا جائے. تو پھر حاضر ہے ایک نیا ناول جس کا نام ہے تیرے نام کا شجر. شجر کا مطلب ہے ٹری، یعنی ایک درخت. اب یہ ناول کیسا ہے اس کے بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا. ہاں، تھوڑا سا ریڈ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ ناول بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس کا ہیرو تو پولیس میں ہے اور ہیروئن پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جسے اس ناول کی ہیروئن سب سے چھپا کر رکھتی ہے. اب وہ راز کیا ہے یہ تو ناول سن کے ہی پتہ چلے گا نا. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو. منگنی کا فنکشن پورے عروج پر تھا. ابھی انگوٹھی کے تبادلے کی رسم ختم ہوئی تھی. زمین پر جگہ جگہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی اور سٹیج سے لگاتار ہوٹنگ اور گانوں کا شور بلند ہو رہا تھا. نئے رشتے میں بندے جوڑے کے چہروں سے پھوٹتی خوشی کی کرنیں اسے بھی دور سے صاف نظر آ رہی تھی. اپنے من پسند رشتوں میں بندنے کی خوشی کیا ہوتی ہے، کوئی اس وقت اس جوڑے سے پوچھتا جو منگنی ہونے کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. کسی نے آ کے انہیں کھانا کھلنے کی خبر دی تو وہ بھی کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر اپنا پرس سنبھالتی کھڑی ہوگی. ابھی بہت رات تو نہیں ہوئی تھی، بس عشاء کی نماز ہی ختم ہوئے گی، پر اسے گھر جانے کی جلدی تھی. اس شہر میں ویسے بھی رات کو بہت سناٹا ہوتا تھا، اور اگر غلطی سے بارش ہو جائے تو اسے گیلی سڑکوں سے بہت خوف بھی آتا تھا. کراچی اور لاہور میں ساری زندگی گزارنے کے بعد اس روکھے پھیکے شہر میں اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا. اس کے برابر میں بیٹھی ہیرا نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا. یار ابھی تو بہت رش ہے کھانے پر، کچھ دیر صبر کر لو، پھر ہم ساتھ کھانا لینے چلتے ہیں. اپنے ہلکے پیلے رنگ کے شیفون کے دوپٹے کو کندھے پر برابر کرتی وہ ہنستے ہوئے پرس سے گاڑی کی چابی نکال کر ہیرا کی طرف گھوم کر بولی، نہیں ہیرا سوری، پر میں تو گھر جا رہی ہوں، میں کھانے کے لیے تھوڑا نہ اٹھی ہوں. پھر اس نے فریحہ کی تلاش میں اپنی نگاہیں ادھر دوڑائی. یار پر ابھی تو کھانا شروع ہوا ہے، کچھ تو کھا لو. ویسے فریحہ برا مانے گی اگر تم ایسی چلی گئی. ہیرا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو کر بول رہی تھی. نہیں ہیرا، اسی کے خیال سے تو میں بھی آ گئی تھی، ورنہ میں کہاں آتی ہوں ایسے فنکشنز میں. تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے کتنی الجھن ہوتی ہے اس شور شرابے سے. اگر اتنے کم عرصے میں فریحہ سے میری اچھی دوستی نہ ہوئی ہوتی تو میں کبھی بھی نہ آتی یہاں پر. باتیں کرتے ہوئے اسے اسٹیج کے پاس آخرکار فریحہ نظر آ ہی گئی تھی. چلو تم پھر بیٹھو، میں اس سے مل کر نکلتی ہوں. تم کھانا کھاؤ اور اب 2 دن بعد اسکول میں ہی تم سے ملاقات ہوگی. ہیرا کو خدا حافظ کرتی وہ ہنستے مسکراتے خوشی سے مہکتے لوگوں کے درمیان سے چلتی ہوئی سٹیج تک پہنچی اور فریحہ سے اس نے جانے کی اجازت طلب کی. اتنی جلدی کیوں؟ کھانا تو کھا لو، ابھی تو ٹھیک سے رات بھی نہیں اور تمہیں بھاگنے کی فکر پڑ گئی ہے. فریحہ نے اس کے جلدی جانے پر شور مچا دیا تھا. یار فریحہ، تمہیں پتہ ہے نا کہ مازن کتنا پریشان ہو رہا ہوگا. میں اسے اکیلا چھوڑ کر رات کو کبھی نہیں جاتی کہیں بھی، بس تمہاری وجہ سے میں یہاں آ گئی. اب پلیز مجھے جانے کی اجازت دو. اس نے اپنے پرس سے ایک لفافہ نکال کر فریحہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اور ہاں یہ تمہاری بہن کے لیے. سوری میں کوئی تحفہ نہیں لا سکی. میری طرف سے تم سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور بہت ساری خوشیاں دکھائے. اس نے فریحہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بہن کو دل سے ڈھیروں دعائیں دی تھی. آمین. تمہارا بہت شکریہ کہ تم آئی اور تم نے اس فنکشن میں شرکت کی. اتنے تھوڑے سے دنوں میں تم سے اتنی اچھی دوستی ہو چکی ہے میری. مجھے بہت اچھا لگا تمہارا آنا. دل تو نہیں کر رہا کہ تم ابھی جاؤ، پر چلو جیسے تمہیں اچھا لگے. فریحہ کی بات سن کر وہ بھی ہنس پڑی تھی. ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ. ابھی صرف 6 مہینے تو ہوئے تھے اسے بیکن ہاؤس میں نوکری کرتے ہوئے. وہ ہیرا اور فریحہ بڑی کلاسز کو پڑھاتی تھی اور وہ تینوں میں ہی تھوڑے عرصے میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی. فریحہ سے مل کر وہ جیسے ہی پلٹی اور ابھی 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ سائڈ سے بھاگ کر آتی ایک بچی اس سے زور سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی.
خود کو سنبھالنے کے لیے وہ بھی تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹی اور پھر زور سے کسی اور سے ٹکرائی تھی۔ پرس اور چابی ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑے تھے۔ اس لمحوں کی ٹکر اور تیزی کے نتیجے میں کھانے سے بھری ایک پلیٹ بھی زمین پر جا گری تھی۔ وہ چکرا کے آگے گرنے کی تھی جب پیچھے سے دو ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر منہ کے بل گرنے سے بچایا۔ پھر اسے ایک سائیڈ پر کرتا وہ بچی پر جھکا تھا۔ اپنے گھومتے ہوئے سر کو پکڑ کر وہ دوبارہ ہوش میں آئی اور نیچے بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر بچی کو دیکھتی، اس کا سارا دھیان سامنے بیٹھنے والے شخص کے کرتے میں الجھا تھا۔ سب سے پہلی نظر آف وائٹ دامن پر لگے ہلکے ہلکے تیل کے دھبوں پر گئی۔ گرتی ہوئی کھانے کی پلیٹ نے اس شخص کے کپڑے خراب کر دیے تھے۔ پھر اس کی نظر ذرا سا اور اوپر اٹھی تو سلک کے کرتے میں نمایاں سنہری تار پر چلی گئی۔ اس سے تھوڑا سا اور اوپر اٹھی تو کرتے کی پٹی پر لگے 3 چھوٹے چھوٹے سنہری بٹنز دیکھ کر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے وہاں پر جم گئی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص ابھی بھی سر جھکائے پوری طرح اس روتی ہوئی بچی کی طرف مڑا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے صاف کر رہا تھا۔ گھنے سیاہ بالوں سے جھکا ہوا سر پوری طرح بچی کی طرف گھوما ہوا تھا۔ ویسے تو اور بھی کئی کرتے ہوں گے نا؟ ایک لمحے کے لیے اسے کچھ اور خیال آیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہوئی، پر اس کے کانوں میں پڑنے والی آواز نے اس کا سارا شک یقین میں بدل دیا۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو نا؟ آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے کھلی آنکھوں سے نیچے بیٹھے شخص کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور اس کی آواز سنی۔ یہ آواز، یہ یقیناً وہی آواز تھی، لیکن یہ یہاں اس شہر میں؟ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا اور سوچنے لگی، لیکن یہاں یہ کب سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ وہ اپنے سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس کے سر کو دیکھتی رہ گئی۔ مانا کہ 6 سال بعد اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی، پر وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ شک تو اسے تب ہوتا جب اس آواز کی گردش ان گزرے سالوں میں کہیں گم ہوئی ہوتی۔ 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں وہ پلٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ سامنے والے شخص کی نظر اس پر پڑتی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی ہال کا دروازہ تھا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار فوراً تیز کی۔ کافی لوگ رستے میں کھڑے تھے، وہ سب کے درمیان سے نکلتی چلی گئی۔ ابھی کچھ قدم آگے بڑھی تھی کہ اس آواز نے پھر سے اس کا پیچھا کیا۔ بات سنیں؟ وہی بھاری لہجہ، پیچھے سے آنے والی آواز اس کے اور قریب آ چکی تھی۔ وہ ضرور اس کے پیچھے آ رہا تھا، مگر اس نے اپنے قدم اور تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ ہیلو میم، بات سنیں، رکیں تو صحیح۔ اف یا اللہ، وہی آواز! وہ بھاگ کر ہال کے دروازہ پار کرنے والی تھی۔ ایکسکیوز می خاتون، سنیں، آپ کا پرس اور چابی یہی ہے میرے پاس۔ یہ بات سنتے ہی اس کے بھاگتے قدموں کو بریکس لگے تھے، جیسے کسی نے گلے میں پڑا پھندا زور سے پیچھے کی طرف کھینچا ہو۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اپنا پرس اور چابی تو اٹھانا اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے رش اور شور میں بھی اس کے قدموں کی آواز سب سے اونچی تھی۔ ہال میں لگی نیلی پیلی ہری بتیاں اور ارد گرد کے لوگ ایک ساتھ دھندلے ہوتے چلے گئے۔ اس کے کانوں میں کہہ کہوں اور اسپیکر پر بجنے والے گانوں کی آوازیں بھی دھیمی ہوتی چلی گئی تھی، لیکن ایک آواز، اس کے قدموں کی آہٹ اس کے پاس آتی گئی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے گھومی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب فرار ہونا ناممکن ہے، اور اب کی بار حیران ہونے کی باری اس شخص کی تھی جو 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پاس آ چکا تھا۔ بیلا، تم یہاں؟ اب کی بار اس شخص کی حیرت سے بھرپور آواز اسے سنائی دی تھی۔ پھر کچھ پل کے لیے خاموشی ہوئی تو بیلا نے جھکی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنے چہرے پر مچلتی اس کی حیران نگاہیں دیکھتے ہوئے آہستہ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ اسی پریشانی اور سکتے کے عالم میں سامنے کھڑے شخص نے چابی اور پرس بیلا کے حوالے کر دیا۔ اب میں سمجھا۔ اس کی حیرانی اب ہلکی سی مسکراہٹ میں بدلی۔ تبھی بیلا بول پڑی، کیسے ہو؟ ایک رسمی سی بات جو اسے فوری طور پر کرنا تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی تو خوشگوار سکتے میں آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ اب کی بار وہ ہوش میں آ کر بولا۔ ایک قدم اور آگے ہو کر اس نے درمیانی فاصلے کو اور کم کر دیا تھا۔ میں بس ٹھیک ٹھاک، تم بتاؤ پاکستان کب آئے اور یہاں کیسے؟ بیلا نے بھی حیران ہونے کی ناکام کوشش کی۔
اس کی آنکھوں کی حیرانی کچھ اور بڑی تھی۔ میں تو 3 سال سے پاکستان میں ہوں، تم نہیں جانتے کیا میرے بارے میں؟ بیلا نے نہ میں اپنا سر ہلایا اور پھر ہنس پڑی۔ ہاں تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ تم 3 سال سے یہاں ہو؟ اس نے انجان بن کر اپنے کندھے اچکائے تو اس شخص نے اپنی حیرانی کو قابو میں کیا۔ میں 3 سال سے یہی ہوں اور میں کل ہی اسلام آباد آیا ہوں۔ اور یہ جس لڑکی کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے نا، اس کے والد میرے ہیڈ ہیں۔ اس شہر میں تو میں کسی اور کو نہیں جانتا ہوں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی۔ پر تم بتاؤ، تم یہاں کیسے؟ وہ اب تک اس کے سامنے ہونے پر حیران تھا۔ اس کی آواز سے خوشی بھی جھلک رہی تھی، مگر خوف کی ایک لہر نے بیلا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے دل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا وہ صرف کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا تھا یا بس وہ آ گیا تھا؟ ایک گہری سانس لے کر بیلا نے اس کے پوچھے گئے سوال پر دھیان دیا اور بولی، وہ جو دلہن ہے نا، وہ میری دوست کی بہن ہے اور اسی نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ اپنی بات کر کے وہ یہاں سے فوراً نکلنا چاہتی تھی۔ اس سامنے کھڑے شخص سے وہ جتنی باتیں کرتی وہ اتنا ہی اس کے ذہن پر سوار ہو کر اس کی سوچوں کو پڑھنے کا فن جانتا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دروازے کی طرف دیکھا تو تبھی وہ بول پڑا، نہیں، میرا مطلب تم اسلام آباد کب آئی اور تم کب سے ہو یہاں پر؟ وہ شروع ہو چکا تھا اور اسے کسی طرح بھی جان بجانی تھی۔ بیلا کے اعصاب خوف سے جواب دینے لگے تھے۔ ہم تو بس 6 مہینے پہلے شفٹ ہوئے یہاں پر، بیلا نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ اچانک بیلا نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوتی دیکھی۔ وہ ایک بار پھر حیران ہوتا ذرا سا بیلا کی طرف جھکا اور بولا، سچ بتاؤ، تم مجھے یہاں دیکھ کر بھاگ رہی تھی نا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ بیلا نے گڑبڑا کر کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس نکل رہی تھی گھر کے لیے۔ اس شور سے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا نا، اور مجھے عادت بھی نہیں اتنے ہنگاموں کی۔ بیلا نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے ماتھے کو پکڑا۔ اچھا ریلیکس، تم بیٹھ جاؤ یہاں۔ اس نے سائڈ پر پڑی خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی اس وقت اسے بیٹھنے کی ضرورت تھی، تبھی وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر ایک کال کی۔ ہاں ہیلو موسیٰ، کیسے ہو تم؟ یار، ایک فارمیسی سے سر درد کی گولی لے آؤ اور مجھے ہال کے اندر دے کر جاؤ۔ کون سی؟ ہاں، سب کا ایک ایک پتہ لے لو تم۔ موبائل واپس جیب میں رکھ کر پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کی ٹرے میں سے اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، پھر اس کے برابر میں ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھا۔ وہ دونوں کچھ لمحے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر بیلا نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا، کیا تم سیٹ نہیں ہو سکے انگلینڈ میں؟ اس کی بات پر وہ اپنے جھکے سر کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور پھر بولا، ہاں، کافی ساری باتیں جو میں سوچتا تھا کہ ہو سکتی ہیں پر نہیں ہوئی، اور ان میں سے ایک انگلینڈ میں سیٹل ہونا بھی تھا۔ میں تو 2 سال میں ہی بور ہو گیا وہاں پر۔ 3 سال بڑی مشکل سے گزرا اور پھر میں واپس آ گیا۔ کچھ پل کے لیے بیلا کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اس نے پھر سر جھکا لیا تھا۔ اور وہ سونیا کیسی ہے؟ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر بیلا نے سوال کیا۔ وہ یقیناً آج اور کل میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ سونیا، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آج کل لندن میں ہے، ایک بیٹی ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر جیب سے موبائل نکال کر اس کی پیاری سی بچی کی تصویر دکھائی۔ یہ لو دیکھو۔ بیلا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ، یہ تو بالکل سونیا کی کاپی ہے، چھوٹی سونیا۔ بہت خاموشی سے تصویر دیکھتے اس نے اس پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ اتنے میں موسیٰ 3-4 سر درد کی گولیوں کے پتے ہاتھ میں لیے اسے ڈھونڈتا ہو چلا آیا۔ سر، یہ لیں جو آپ نے میڈیسن منگوائی تھی۔ اس نے وہ 4 میڈیسن اور پانی کا گلاس بیلا کے سامنے کیے۔ ایک گولی کھا کے بیلا نے باقی کی ساری میڈیسن پرس میں رکھ لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص سے کسی بھی قسم کی بحث بیکار تھی۔ اوکے بیلا، اب تم مجھے بتاؤ کہ ان سب میں سے تمہارا شوہر کون سا ہے؟ اس نے ہال میں چاروں طرف نظر آنے والے لوگوں کو دیکھ کر سوال کیا۔ آج پہلی بار اس نے یہ سوال پوچھنے کی ہمت کی تھی۔ میرے شوہر، وہ تو آج نہیں آئے، وہ کچھ مصروف تھے، میں تو اکیلی آئی ہوں یہاں پر۔ یہ بولتے ساتھ ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اٹھتے ہی وہ بھی کھڑا ہو کر بولا، بیٹھو نا، اتنی جلدی کہاں ہے؟
نہیں بس مجھے چلنا ہے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پلٹی ہی دے کے پیچھے سے فریحہ تیز تیز چلتی ہی اس کے پاس آئی اور بولی، بیلا رکو، تم نے کھانا تک نہیں کھایا؟ میں نے تمہارے لیے تھوڑا سا کھانا پیک کروا دیا ہے، تم گھر جا کے کھا لینا۔ اس نے بیلا کے ہاتھ میں 2-3 کھانے کے ڈبے پکڑوائے۔ یار فریحہ، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ یار لے لو نا تم، یہ مازن کے لیے بھی ہے۔ فریحہ کی بات پر بیلا اپنی جگہ کھڑے کھڑے سن ہو گئی تھی۔ یار بیلا، اگر تم اسے ساتھ لے آتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ اور ہاں، میری طرف سے اسے خوب پیار کرنا، میں کسی دن ضرور اس سے ملنے آؤں گی۔ فریحہ بیلا سے مل کر یہ باتیں کر کے پھر سے محفل میں غائب ہو چکی تھی۔ بیلا نے ایک نظر فریز ہوئی شخص پر ڈالی اور پھر اسے خدا حافظ کہہ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ پیچھے کا دروازہ کھول کر اس نے کھانا سیٹ پر رکھا اور پھر وہ پلٹی ہی دی کہ سامنے سے وہ بھی بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ بیلا رکو، بات سنو۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا اور حیرت سے اسے کہنے لگا، یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کی حیرت آہستہ آہستہ سختی میں بدل رہی تھی۔ نہیں تو کسی کے بارے میں تو نہیں بات کر رہی تھی۔ بیلا نے چابی لگا کے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ایک قدم آگے ہو کر بیلا اور گاڑی کے دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ بہت آہستہ آہستہ رک رک کر سوال کرتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر جمائی۔ بیلا، مجھے بتاؤ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ اور بیلا، وہ تو بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتی رہے گی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونا شروع ہوئے تھے۔ وہ آج بھی بالکل اسی طرح سوال کر رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس سے ڈری تھی جیسے 6 سال پہلے ڈری تھی۔ دونوں آج ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ اس کے پاس سوالوں کا ڈھیر تھا اور بیلا کے پاس بس ایک ہی جواب تھا، خاموشی، جھکا ہوا سر اور شرمندگی۔ بے بسی کے آنسو آج پھر بیلا کی آنکھوں میں بھرتے چلے گئے۔ آج زندگی میں دوسری دفعہ بیلا سبحان کو تابش حسنین سے ڈر لگا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے کے بل وہ گن سکتی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں میں اترتا دکھ وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ پھر سے اس پیارے شخص کو تکلیف دینے کی وجہ بنی تھی جو اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا، جسے ان گزرے 6 سال میں بیلا نے ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد کیا تھا۔ بیلا، جواب دو مجھے۔ اس کے لہجے کی سختی اور بڑھ گئی تھی۔ میری بات کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے بیلا، بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے بولا تو بیلا نے کہا، پلیز تابش، مجھے جانے دو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو کرتے کی پٹی پر لگے وہ 3 چھوٹے چھوٹے بٹن اس کے ہاتھ کے نیچے دب گئے تھے۔ نظریں اس کے سینے پر جمی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا کہ تکلیف سے بیلا کی آنکھیں خود بہت بند ہو گئی۔ میں تمہاری ہمت پر حیران ہوں بیلا کہ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہو۔ اپنی لال ہوتی آنکھوں سے وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ تم کیسے میرے ارمانوں سے کسی اور کا گھر سجا سکتی ہو بیلا؟ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ ہاں؟ اس کے سوالوں کے جواب پر وہ اپنی جگہ چپ کھڑی تھی۔ اس شخص کا سارا غصہ جائز تھا۔ جواب دو مجھے، کیا تمہیں سنائی نہیں دیا؟ بیلا کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ شدید غصے میں تھا۔ ڈیم یو بیلا! اس نے بہت زور سے اپنا مکہ گاڑی پر مارا تھا۔ کتنا حوصلہ ہے نا تم میں بیلا! تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اگر کبھی زندگی میں میرا سامنا ہوا تم سے تو تم کیا جواب دو گی مجھے؟ اور واقعی بیلا کے پاس آج کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہتے آنسو دیکھ کر وہ چپ ہوا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیلا نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے غصے سے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور پھر چیخا، ہاں جاؤ، تم چلی جاؤ یہاں سے، بس یہی تو کر سکتی ہو تم۔ جب کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تمہارے پاس تو تم ہمیشہ وہاں سے بھاگ جاتی ہو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ آتا نہیں۔ وہ غم اور غصے سے بھرا وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بیلا پارکنگ سے گاڑی نکال کر اس کے سامنے سے لے گئی اور وہ ایک بار پھر بے بسی سے اپنا سر پکڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سارا راستہ روتی ہوئی گھر تک پہنچی تھی۔ کالونی کے گیٹ سے کچھ پہلے گاڑی سڑک پر روک کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ گاڑی میں پڑی پانی کی بوتل کو منہ سے لگا کر 2 گھونٹ پی کر بوتل واپس رکھی۔ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑ کر اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے
اور ایک بار پھر اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بکھرنے لگے۔ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ یوں اچانک اس سے ایسے ملے گا، یہ بیلا نے کب سوچا تھا؟ اس کے تو خیالوں میں بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی دوبارہ اس سے سامنا ہوگا۔ تیزی سے گرتے آنسو اسے اتنے سالوں بعد سامنے دیکھنے کی خوشی میں تھے یا اس کے بغیر گزرے 6 سالوں کے دکھ میں؟ بیلا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، پر پھر بھی وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ ہر دفعہ اپنے چہرے کو صاف کرتی، ہر دفعہ آنسو اس کے شروع ہو جاتے۔ پاس سے 2-3 گاڑیاں گزری تو اندھیری سڑک نظر آئی۔ اپنے آنسو صاف کر کے اس نے کالونی کی راہ لی تھی۔ رشید گیٹ پر ہی تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو مزید ٹھیک کیا۔ وہ جانتی تھی کہ سیما بھابھی بھی ضرور ابھی تک گھر پہ ہوں گی، کیونکہ وہ بہت خیال کرتی تھی اس کا۔ اچھی پڑوسن بھی قسمت سے ملتی ہے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو وہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو کر بولی، ارے بیلا، تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میں تو سمجھی تھی کہ کم از کم تم 12 بجے تک ضرور آؤ گی۔ پرس اور چابی رکھ کر اس نے پہلے کھانا فریج میں رکھا اور پھر ان تک آئی۔ بھابھی، آپ کو تو پتا ہے نا کہ مجھے ان دعوتوں سے کتنی الجھن ہوتی ہے۔ اب اگر نئی نوکری کا لحاظ نہ ہوتا اور فریحہ سے اتنی اچھی دوستی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی وہاں نہ جاتی۔ بیلا نے تھکن سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، پر بیلا کیا ہو تمہیں؟ خیری تو ہے نا؟ تم مجھے روئی سی لگتی ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی۔ ارے نہیں بھابھی، بس تھک گئی ہوں تھوڑی سی، اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا، ارے اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ اپنے میاں کے پاس چلی جاؤ، یا پھر ان کو بولو کہ وہ یہاں آ جائے۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلے رہنا آسان تھوڑی ہے، کتنی بھاگ دوڑ ہے، ظاہر ہے تم تھک جاتی ہو۔ سیما بھابھی کی بات پر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی۔ سیما بھابھی کو دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ انہیں اپنی یہ پیاری سی پڑوسن بہت پسند تھی۔ دھان بان سی حسین لڑکی، لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک بیٹے کی ماں ہے۔ بھابھی، مازن سو گیا کیا؟ اس نے اپنے جوتے اتار کر ایک کونے میں رکھے۔ ہاں، وہ سو تو گیا، پر سونے سے پہلے کافی رو رہا تھا۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، شاید موسم بدلنے کی وجہ سے اس پر تھوڑا اثر ہوا ہے۔ میں نے اسے پیراڈول سیرپ دیا ہے، صبح تک دیکھو اگر ٹھیک ہو جائے، ورنہ اسے کلینک ضرور لے کر جانا۔ وہ کھڑی ہو کر دروازے تک گئی تھی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ کچن ابھی تک صاف نہیں کیا، ایسا نہ ہو کہ امی برتن دھونے لگے، انہیں ویسے بھی کام کرنے کا بہت شوق ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی باہر نکلی تو بیلا نے کہا، سنیں بھابھی، آنٹی کو میرا سلام کیے اور شکریہ کہ آپ نے مازن کا اتنا خیال رکھا، میں کافی فکر مند تھی۔ ارے یار، پاگل ہو کیا؟ اتنا تکلف کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ ساتھ ہی تو میرا گھر ہے، تم مجھے کبھی بھی بلا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ پھر بیلا نے سارے گھر کی بتیاں بند کر کے مازن کے کمرے کی طرف اپنے راہ لی تھی۔ وہ اس وقت بے خبر سو رہا تھا۔ پاس جا کر اسے پیار کیا اور پھر اس کا ماتھا دیکھا تو ہلکی سی گرمی اسے محسوس ہوئی۔ اسے پیار کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ نماز پڑھ کر جب بستر پہ لیٹی تو اس کا تکیہ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے بھیگتا چلا گیا تھا۔ وہ ایس پی تابش حسنین تھا، کرائم انویسٹیگیشن اسپیشلسٹ۔ انگلینڈ سے وہ ویپن ڈیزائننگ کر کے آیا تھا۔ وہ ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گندمی رنگت، کالی ذہین آنکھیں، بات کرنے میں بہت ہی بے انتہا خود اعتمادی۔ ہر گزرتی نظر ایک بار اس پر رکتی ضرور تھی، اور ایک خاص بات جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی وہ تھی اس کے کالے لچھے دار بال۔ گول گول بالوں کی لٹیں جو اس کے چہرے پر بکھرتی تو یونیورسٹی کی ہر لڑکی کا دل ان میں الجھ جاتا۔ اسے اچانک ہی یہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ اس نے اسلام آباد مارگلہ پولیس اسٹیشن کا چارج لینا تھا۔ ویسے تو کراچی میں سب ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا، پر پچھلے کچھ عرصے سے اس پر کافی پولیٹیشنز دباؤ ڈال رہے تھے۔ حالانکہ اسلام آباد نہ تو اس کے زون میں آتا تھا اور نہ ہی یہ ٹرانسفر اس کا ہو سکتا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا ابھی تک وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب اسے ٹرانسفر کے آرڈر ملے تو وہ کافی پریشانی کا شکار ہوا تھا، پر اس کا آنا ضروری تھا۔ وہ بس سوچ کے رہ گیا کہ کہیں یہ ٹرانسفر کسی سیاسی سلسلے کی کوئی کڑی نہ ہو۔ پچھلے 2 سال سے وہ مجرموں اور ڈرگز بیچنے والوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا۔ کسی سے ڈرنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔
ڈر اور اس خوف کو اس نے تب دفن کر دیا جب اس نے تاہا کو دفنایا تھا۔ اپنا سارا ڈر اور خوف اس نے تاہا کے ساتھ منو مٹی طرح دبا دیا تھا۔ کتنی دیر اس کی قبر پر بیٹھ کر وہ رویا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا نشہ بیچنے والوں سے لڑے گا اور پھر دوبارہ کسی کو وہ تاہا بننے نہیں دے گا۔ فجر کی اذان سے بھی پہلے وہ کمرے سے باہر تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی الجھن تھی، غصہ تھا۔ اس کی ساری رات آنکھوں میں جاگ کر کٹی تھی۔ نیا شہر، نئی جگہ اور نیا بستر، ان تمام باتوں کے علاوہ جو رات ہوا اس کے بارے میں وہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اداس، کیونکہ پورے 6 سال کے بعد کل رات بیلا سبحان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل ابھی تک شوق میں تھا۔ کبھی اس کے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی، آج دل کا درد تھی۔ تتلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی تھی اور آج اس کے آنسو صاف کرنے کا بھی اس کے پاس اختیار نہیں تھا۔ آج بھی اگر وہ آنکھیں بند کر کے سانس لیتا تو اس کی خوشبو اپنے چاروں طرف محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے نکلتی روشنی کی کرنوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہی تو تابش حسنین کی کمزوری تھی۔ ابھی تک اپنے دل پر اس کے ہاتھ کی گرمی کو وہ محسوس کر رہا تھا اور پتہ نہیں رات سے کتنی دفعہ اپنے دل کو وہ مسل چکا تھا۔ ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی وہ، بالکل ویسی ہی تھی جیسے 6 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ ویسے ہی سادھی سی، ویسا ہی دلکش چہرہ، لمبی اور کھڑی ناک، گلابو جیسی رنگت اور بے حد خوبصورت بال۔ کیا بدلا تھا اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں، بس تھوڑی سی کمزور لگی تھی اسے۔ اس کی مسکراہٹ بھی چہرے پر کہیں نہیں تھی، شاید وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ پر ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی ہو یا گھبرا گئی ہو، پر وہ حیران نہیں تھی جیسے میں حیران تھا اسے اتنے سال بعد اپنے سامنے دیکھ کر۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے اپنے موبائل کو کھولا۔ کچھ تصویریں جو آج بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ لاتی تھی، زیادہ تو نہیں تھی پر پھر بھی اس کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر کھڑکی تک آیا اور سوچنے لگا کہ آخر کیوں آ گیا میں اس شہر میں؟ اگر معلوم ہوتا کہ وہ یہاں ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے میں اپنے ٹرانسفر کو ضرور رکوا دیتا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ کچن تک آیا تو سلیم ناشتہ لے کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ سلیم، میرے کمرے میں کپڑے پڑے ہیں جو میں نے رات کو پہنے تھے، انہیں ڈرائی کلین کروا دو۔ اس نے سلیم کو آرڈر دیا تو سلیم نے انڈے پراٹھوں والی بھری ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ جی سر، میں کروا دیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور؟ وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں اس گھر میں؟ سر، ہم 2 لوگ ہیں، میں کک ہوں اور ایک ماسی آتی ہے بنگلے کی صفائی کرنے، بس ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے سر، ابھی تک کوئی ڈرائیور نہیں آیا۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ وہ ناشتے میں مگن ہوا اور پھر کچھ دیر بعد ہی اس کا موبائل بجا تو اس نے امی کا نام دیکھ کر فوراً اٹھایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں نا، میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں کہ میں نئے شہر میں جا کر گم ہو جاؤں گا؟ امی کے سلام کے جواب دینے پر، ان کے پوچھنے پر وہ ہنس کر بولا تھا، جی امی، ڈیوٹی میں نے پرسوں سے شروع کرنی ہے۔ اب 2 دن میں کیا بتاؤں کہ دل لگا کہ نہیں اس شہر میں؟ ارے نہیں امی، فی الحال میں کسی رشتہ دار کو کال نہیں کروں گا، اور آپ بھی پلیز کسی کو خبر مت کریے گا میرے آنے کی، اور پاپا کو تو بالکل منع کر دیں آپ۔ امی، آپ کی بیٹی کی پورے سسرال کے لیے وہ اکیلی کافی ہے، بھائی کی مدد کی اسے کوئی ضرورت نہیں، جب چھٹی ملے گی تو تب آؤں گا نا آپ سے ملنے۔ وہ پھر سے امی کی بات پر ہنس کر بولا تھا، آپ کو ابھی سے میری یاد آنے لگی؟ ابھی تو صرف 2 دن ہیں مجھے آئے ہوئے امی۔ جی بالکل، جب ہوں گے میرے بچے تو تب مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے سر ہلاتے ایک لمبی سانس لی اور پھر بولا، امی آپ جانتی ہیں نا کہ میں خوشی سے یہاں نہیں آیا، امید بھی نہیں تھی آنے کی، پتہ نہیں کیسے ٹرانسفر ہو گیا، کچھ عرصے بعد میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں۔ جی بالکل، موسم بھی اچھا ہے، لگتا ہے یہاں پر سردی شروع ہونے والی ہے۔ جی گھر بڑا ہے، 2 نوکر ہیں، اور اب آپ اور پاپا آ جائیں میرے پاس۔ طوبہ کو تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ میں ذرا سیٹ ہو جاؤں تو وہ آ کر رہے گی میرے پاس۔ چلے ٹھیک ہے، میں پاپا کو کال کر لیتا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے امی کی باتیں سن کر ان سب کا جواب دے کر کال بند کر کے سلیم کو آواز دی، آج کا نیوز پیپر کہاں ہے؟ سلیم نے لا کر نیوز پیپر دیا تو وہ اخبار ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ کل صبح سے اسے مارگلا پولیس اسٹیشن کا چارج لینا تھا۔
پھر اگلے دن وہ وقت پر سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا. سارے عملے سے ملا. موسا اس کا اسسٹنٹ تھا جو پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ تھا. تابش کو ایئرپورٹ لینے بھی وہی آیا تھا. اسے چھوڑ کے باقی سب سے اس نے ملاقات کی. پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ بھی اسے قدرے بہتر لگی تھی. صاف ستھری, شاید نیا پینٹ بھی ہوا تھا. اس شہر کی جو سب سے اچھی بات اسے لگی وہ تھی بے تحاشا سبزہ اور ہریالی. ہر طرف درخت, پھول اور پودے تھے. کئی سال پہلے بھی وہ خاندان کی ایک شادی میں شرکت کے لیے 1 ہفتے کے لیے یہاں آیا تھا اور تب بھی اسے یہاں کا موسم بہت اچھا لگا تھا. اس وقت بھی سردیوں کی شروعات تھی. پولیس اسٹیشن میں جگہ جگہ رکھے گئے پودے اور ہریالی اسے ایک خوشگوار احساس دے رہے تھے. وہ اپنے آفس آیا اور کچھ دیر تک کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنی جگہ سنبھال لی. آفس میں اس کے لیے ایک ٹیبل کرسی کے علاوہ سامنے 2 کرسیاں اور کونے میں کھڑکی کے ساتھ ایک فائلز کی الماری تھی. یہ آفس زیادہ بڑا نہیں تھا, پر کھڑکی سے آتی ہوئی تیز روشنی کی وجہ سے گھٹن کا احساس بالکل نہیں ہوتا تھا. وہ سامنے پڑے کمپیوٹر کو چیک کر رہا تھا جب کمرے کے باہر کچھ شور سنائی دیا. باہر آیا تو موسا کسی پر چلاتے اسے مار رہا تھا. موسا رکو. اس نے موسا کو ایک ہاتھ اٹھا کر روکا اور پھر پوچھا, کیوں مارے تم اسے؟ وہ کالے شلوار قمیض پہنے کوئی درمیانی سے عمر کا آدمی تھا جو خاموشی سے سر جھکائے موسا سے مار کھا رہا تھا. سر, اس نے میرے سامنے چوری کی ہے. ذرا لحاظ نہیں کرتے کہ پولیس کھڑی ہے. میرے سامنے اس نے ایک آدمی کا پرس چوری کر لیا. موسا نے اسے پھر سے 2 ہاتھ مارتے ہوئے اسے بتایا تھا. اچھا ٹھیک ہے, مارنا تو بند کرو. سر جھکائے آدمی کو تابش نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا. وہ اسے چور تو بالکل نہیں لگا تھا, بس ایک عام آدمی جو کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی چوری کرتا ہے اور جن سے پورے ملک کی جیلیں بھری پڑی ہیں. اس کے جائزے لینے کے بعد اس نے کہا, اندر آؤ. یہ کہتے وہ اندر چلا گیا تو موسا اس آدمی کے ساتھ اس کے پیچھے ہی اس کے آفس میں داخل ہوا. سنو موسا, مالی آتا ہے کیا یہاں پر؟ وہ کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو موسا نے کہا, یس سر, آتا ہے. سب سے پہلے تو مالی سے کہو کہ یہ جو سامنے جھاڑیاں ہیں نا, انہیں صاف کرے. یہ گھاس کاٹے, تھوڑے سے نئے پودے لگائے. اتنا اچھا لان ہے یار, یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے لوگوں نے پولیس اسٹیشن کا. پھر وہ کمرے کی طرف گھوما اور کہا, ہاں, اور اسے بولو کہ میرے کمرے میں کچھ انڈور پلانٹس لا کر رکھے. 2 یہاں اور 2 اس طرف, ٹھیک ہے؟ رائٹ سر. موسا ہاتھ باندھے سر ہلاتا رہا. پھر وہ ٹیبل پر آ کر ٹکا اور سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا. ہاں بھائی, کیا نام ہے تمہارا؟ سر, میرا نام دلاور ہے. اس آدمی نے سر اٹھا کر اس لمبے چوڑے ایس پی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. دلاور, تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے موسا کے ہاتھ سے چوری کیا ہوا پرس لیا. پرس میں 9,000 روپے اور ایک شناختی کارڈ, کچھ رسیدیں اور ایک قرآنی دعا تھی. سر جی, مجھے معاف کر دیں, میں آئندہ بالکل نہیں کروں گا. سامنے کھڑا دلاور نیچے بیٹھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا. تم آگے کیا کرو گے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے چوری کیوں کی تھی. تابش نے پرس بند کر کے ایک طرف رکھتے اس سے پوچھا. سر معاف کر دیں, میرا ایک 13 سال کا بیٹا ہے. نشے کی عادت لگ چکی ہے اسے. وقت سے پتہ چل گیا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وقت سے علاج کروا لیے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, پر سر میرے پاس پیسے نہیں. ایک ٹھیلا چلاتا ہوں مگر زیادہ کمائی نہیں ہے, بس اسی لیے یہ کرنا پڑا. دلاور سر جھکا کر روتے ہوئے یہ بات بتا رہا تھا. تابش نے لمحے بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی. سائڈ پر پڑا پرس اٹھا کر موسا کو دیا. سنو, اس شناختی کارڈ کی معلومات نکلوا کر اسے کال کرو اور اس کا پرس اس بندے کو واپس کرو. پھر وہ دلاور کی طرف مڑ کر بولا, تم نے اپنے بیٹے کے لیے چوری کی اور تمہیں کیا پتا کہ اس آدمی کے گھر میں بھی تمہارے بیٹے جیسا کوئی ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. اپنی اولاد کی خاطر تم دوسروں کو تکلیف کیسے دے سکتے ہو؟ اس کی بات پر دلاور ہاتھ جوڑے سے معافی مانگتا رہا. دلاور, تم شکر کرو کہ تم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہو جہاں نہ کوئی سخت نظام ہے اور نہ ہی قانون. اگر تم ہوتے نا کسی عرب ملک میں یا کسی یورپ کے ملک میں تو اسی وقت تمہیں سخت سزا دی جاتی. یہی ہونا چاہیے تم جیسے لوگوں کے ساتھ. پھر وہ موسا کی طرف مڑ کر بولا, سنو موسا, اسے شام تک کے لیے حوالات کی سیر کراؤ اور تم اسے چھوڑ کر میرے پاس واپس آؤ. موسا اسے لے کر باہر نکلا اور 2 منٹ کے بعد واپس تابش کے سامنے آیا. موسا, اسے مارنا مت. اس طرح کے لوگوں کو مارنا نہیں چاہیے. اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو. اس کی ہدایت پر موسا سر ہلا کر رہ گیا.
پھر کچھ دیر وہ آفس میں اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ اس سوسائٹی کی خود غرضی کبھی کبھی اسے بہت پریشان کرتی تھی، حالانکہ یہ سب تو روٹین کا حصہ تھا۔ ایک گلاس پانی پی کر کمپیوٹر پر اپنی فائلز چیک کرتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر کا ایک راؤنڈ لگانے چلا گیا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ ہر طرف کا اچھی طرح جائزہ لے کر جب وہ شام کو گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا تو جانے سے پہلے اس نے پھر سے دلاور کو بلایا۔ سنو، ٹھیلا چلانے کے علاوہ کیا تمہیں کوئی اور کام آتا ہے؟ اس کی بات پر دلاور نے سر اٹھایا اور بولا، نہیں سر، بس میں ٹیکسی چلاتا تھا، پر وہ چوری ہو گئی تھی کچھ سال پہلے اور تب سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ ایک لمحے تک اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد تابش نے کیپ پہن کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور پھر کہا، کیا تم نوکری کرو گے ڈرائیوری کی؟ جی سر۔ کیا میں؟ دلاور نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں بالکل، ویسے بھی مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، گھر بھی ملے گا اور پولیس کوارٹر میں 2 کمروں کا تمہیں رہائش ملے گی، میڈیکل بھی ہوگا اور تمہیں سیلری بھی ملے گی۔ تابش کی آفر پر دلاور ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ تم ٹھیلا چلاتے ہو تو رستوں کا تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا نا؟ اب کی بار دلاور جیسے ہوش میں آ کر بولا تھا، جی سر، رستے تو مجھے سب معلوم ہے، پورے شہر کے راستے ہیں، پنڈی سے بھی آگے تک کے راستے، اور اس طرف بھی مری روڈ وغیرہ۔ میں نے 11 سال سر ٹیکسی چلائی ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلتی خوشی اور حیرت اور سکون سے تابش کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اوکے موسیٰ، لسن، اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ کرا دو اور اس کا لائسنس بنوا دو، 2-3 دن میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا پرس کھول کر 10,000 روپے نکالے۔ دلاور، فی الحال تو یہ تم بھی رکھ لو، اپنے بیٹے کا علاج شروع کروا دو اور پھر آگے تم خود ہی اس کو مینج کرتے رہنا۔ اس کی اتنی نوازشیں دیکھ کر دلاور تو شوق کی حالت میں کھڑا تھا۔ لے لو، ترس کھا کر نہیں دے رہا، نہ ہی بھیک دے رہا ہوں، تمہیں یہ ادھار دے رہا ہوں، تم ہٹے کٹے ہو، کما سکتے ہو، اور جب تمہیں سیلری ملے گی تو تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے واپس کر دینا۔ دلاور کو وہی شوق کی حالت میں چھوڑ کر وہ باہر نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچا ہی تھا کہ میں اس موسیٰ پیچھے دوڑا دوڑا چلایا۔ سر یہ کیا؟ آپ نے تو فوراً اسی نوکری دے دی، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو؟ تابش نے جیپ سٹارٹ کرتے اس سے کہا، نہیں موسیٰ، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے والی کچھ شکلیں اور ہوتی ہیں۔ سر ویسے میں نے پہلے کبھی آپ جیسا ایس پی نہیں دیکھا، آپ دل کے بہت اچھے ہیں۔ موسیٰ کی تعریف کرنے پر تابش نے نظر اسے دیکھا۔ اوکے، اب دیکھ لیا نا مجھے، چلو اندر جاؤ اور جو کام میں نے کہا ہے وہ 3-4 دن تک ہو جانا چاہیے۔ اسے آرڈر دے کر وہ جیپ لے کر آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی شام کو عصر کے بعد اس نے مازن کو تیار کر کے نیچے جھولوں پر بھیجا تھا۔ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے ایک ہلکا سا گرم سویٹر بھی پہنا دیا تھا۔ ساری کالونی کے بچے روز شام کو وہیں کھیلتے تھے، مغرب تک خوب ہنگامہ رہتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ رات کے لیے کیا کچھ پکایا جائے کہ تبھی زور اور شور سے گھر کی بیل بجنی شروع ہوئی۔ ارے یہ کیا، اتنی جلدی میرا بیٹا واپس آ گیا؟ کچن سے نکل کر اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی ہنستی کھلاتی سیما بھابھی کو دیکھ کر انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار رول کر کے بہت زور سے اسے مارا۔ بدتمیز کہیں کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی تو میں نے۔ سیما بھابھی کی بات پر وہ حیرت زدہ ہو کر اپنے بازو سے ہلاتے انہیں دیکھنے لگی۔ بھابھی کون سی بات میں نے چھپائی آپ سے؟ بس ایسے بنو مت تمہیں کیا لگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ساری کالونی کو پتہ چل گیا ہے، ابھی حیدر بھی آ رہے ہیں تمہاری خبر لینے کے لیے۔ سیما بھابھی کی باتیں سن کر اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ بھابھی پلیز بتائیں نا، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا چھپایا آپ سے۔ ارے واہ واہ، کیا کہنے بیگم صاحبہ کے، انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں بھائی، جلدی بتاؤ کب آ رہے ہیں وہ؟ امی کا تو خوشی سے برا حال ہے، اور بھائی وہ تو گرم حلوہ لے کر آ رہی ہیں تمہارے لیے، منہ میٹھا کروائیں گی تمہارا۔ سیما بھابھی کی باتیں سن کر وہ ابھی تک حیران اور پریشان تھی کہ آخر وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ کیا ہوا، تم ایسے حیران کیوں ہو؟ کیا تمہاری بات نہیں ہوئی تابش بھائی سے؟ سیما بھابھی اس کے چہرے پر بڑی شوق اور مسکراتی نظریں گاڑ کر اس سے پوچھنے لگی تو وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، کیا کہا آپ نے؟ تابش؟ جی بالکل وہی، آج صبح ہی فون آیا تھا ان کا۔ سیما بھابھی کی بات سن کر بیلا کو لگا کہ سارا کمرہ جیسے گھومنے لگا ہو۔
ارے تم ایسے حیران کیوں ہو؟ کیا انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا ہے اور وہ اگلے ہفتے چارج لینے آ رہے ہیں یہاں پر؟ ان کی نظروں میں بڑا ہی مسکراتا ہوا سوال تھا۔ اخبار میں تو خبر بھی چھپ چکی ہے اس بارے میں۔ انہوں نے پھر اخبار کھول کر اس کے سامنے کیا تو بیلا نے اپنا گھومتا ہوا دماغ چلانا شروع کیا۔ ایک دم ہنسی۔ ارے اچھا تو یہ بات تھی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا بھابھی جی۔ تو بتا تو رہے تھے کہ وہ یہاں ٹرانسفر ہو گیا، پر ابھی تو آنے میں 1 مہینہ ہے۔ پتہ نہیں اخبار میں اگلے ہفتے کی تاریخ کیوں لکھ دی انہوں نے۔ پسینے چھوٹتے ہاتھوں سے اس نے اخبار کو کھولا اور سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سیما بھابھی کی شوخی عروج پر تھی۔ اوہو، ابھی تو میاں جی آئے ہی نہیں کہ ابھی سے تمہیں چکر آنا شروع ہو گئے؟ ارے ان کے بعد آنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ لگاتار شرارتیں کر رہی تھی اور بیلا کو تو رو دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ تبھی آنٹی اور حیدر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے۔ آنٹی نے تو آتے ہی جھٹ جھٹ اس کی بلائیں لینے شروع کر دی۔ گرم گرم حلوے کا 1 چمچہ بھر کر اس کے منہ میں بھی ٹھونسا۔ بھائی مبارک ہو تمہیں، بہت بہت مبارک۔ میں نے تو تمہیں بتائے بغیر ہی کتنے وظیفے پڑھ ڈالے تھے کہ اللہ جلدی سے تابش کا ٹرانسفر یہاں کروا دے۔ کیسے میری بچی اکیلی رہ رہی تھی چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ ارے ایسی بھی کیا پولیس کی نوکری؟ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دعائیں قبول ہوگی۔ اب یہ بتاؤ کہ کب آ رہے تابش؟ مازن تو بہت خوش ہوگا نا اس کے بارے میں سن کر، ہے نا؟ آنٹی اسے اپنے سینے سے لگائے ایک ہی سانس میں یہ سب بولتی چلی گئی، اور بیلا کے چہرے پر کتنے ہی رنگ آ کر گزر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں جھپک کر خود کو ہوش میں رکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم امی کی بیٹی ہو اور میں پڑوسن۔ سیما بھابھی بھی چمک کر بولی تو وہ ہنس پڑی تھی۔ سیما، ابھی سے بیلا کو دعوت کا دن دے دو۔ تابش کی سب سے پہلی دعوت ہمارے گھر ہوگی۔ بھائی سب سے پہلا حق تو پڑوسیوں کا ہوتا ہے نا۔ ہم بھی تو ملیں گے ایس پی صاحب سے، بس ہم تو ذکر ہی سن رہے ہیں 6 مہینے سے ان کا۔ حیدر بھائی اخبار کھول کر ایک بار پھر خبر پر نظر دوڑاتے بولے، میں تو ماریا کو بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سیما بھابھی دروازے سے باہر غائب ہوئی اور 1 منٹ بعد ہی ماریا بھابھی اور فرمان بھائی کے ساتھ ہنستی ہوئی واپس آئی تھی۔ ماریا بھابھی بھی آتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج تو چہرے کی رونق ہی کچھ اور ہے۔ دیکھے تو کیسے کھلا کھلا جا رہا ہے۔ ساری دعائیں ہماری رنگ لے آئی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے سچ میں۔ میں تو اکثر فرمان سے کہتی تھی کہ اللہ کرے جلدی سے تابش بھائی کا یہاں پر ٹرانسفر ہو جائے۔ بیچاری یہ کیسے مازن کے ساتھ 6 مہینے سے اکیلی رہ رہی تھی۔ بیلا تو ان سب کی باتیں سن کر جی کرتی سب کے ساتھ بڑی مشکل سے زبردستی ہنس رہی تھی۔ سنو بیلا، اچھی سی چائے تو پلا دو۔ حیدر اور فرمان وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس سے فرمائش کر رہے تھے۔ ایک خوشی کا سما تھا اس گھر میں، جیسے کوئی عید یا تہوار ہو، مگر بیلا کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے چائے کا پانی رکھا تو فرمان بھائی کی آواز سنائی دی، تابش بھائی کا تو سب سے زیادہ انتظار مولانا صاحب کر رہے ہیں۔ مسجد کی زمین پر قبضہ کیا ہوا کسی نے کئی بار بیلا سے بھی بول چکے تھے کہ تابش سے کہو کچھ مدد کرے۔ اب کراچی میں بیٹھ کے اسلام آباد کے مسئلے وہ کیسے حل کرتا؟ میں تو بھائی ابھی بھی نماز پڑھ کے انہیں یہ خوشخبری سنا کر آیا ہوں کہ وہ تابش آ چکے ہیں۔ بس اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ تابش یہاں پر چارج لینے آ رہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے۔ پھر انہوں نے وہیں سے بیلا کو آواز دیتے ہوئے کہا، سنو بیلا۔ جی حیدر بھائی بولیں۔ وہ پسینے پہنچتے ہوئے کچن سے باہر نکل کر اس سے بولی تھی، یہ بتاؤ بیلا کے تابش انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے نا؟ وہ جو پچھلے ہفتے انٹرویو آیا تھا اس کا اخبار میں، وہ دکھانا فرمان کو ذرا۔ بیلا نے ان کی بات سن کر کچن کی دراز سے اخبار نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دونوں چائے پیتے جا رہے تھے اور اس کے اخباروں میں چھپے سارے انٹرویوز کو الٹ پلٹ کر دیکھ بھی رہے تھے۔ یار حیدر بات سنو، فرمان نے سامنے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے حیرت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے آنے دو، میں تو محنت کروں گا کہ بھائی سب سے پہلی گولی میرے باس کو مار دے۔ زندگی حرام کر رکھی اس نے میری۔ دونوں نے ہنستے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس سے مزہ لیا تھا۔ بھائی جی دار بندہ ہے ویسے یار، ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ ڈرگ ڈیلرز کی تو ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے۔ پچھلے 1 سال میں 10 کنسائنمنٹس پکڑوا چکا ہے کراچی پورٹ سے، اور کسی سے بھی ڈرتا نہیں، نہ کوئی سیاسی دباؤ لیتا ہے۔ سیما تمہیں پتا ہے کہ 2 ارب کی ڈرگز پکڑی تھی اس نے کراچی میں، اور اس سے پہلے کہ کوئی سیاسی دباؤ آتا اس نے سب کو آگ لگوا دی اور پھر رپورٹ بنوا دی کہ آگ کسی اور نے لگائی ہے۔ قصہ ہی ختم کر دیا تابش نے۔ کیا ہنگامہ ہوا تھا اس پر، ہر چینل پر بلایا گیا تھا اس کو، اس کی تعریفوں کے تو پل باندھے جا رہے تھے۔
اور کچن میں کاؤنٹر پکڑے کھڑی بیلا شدید پریشانی کے باوجود بھی مسکرا دی تھی۔ حیدر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا۔ ڈرنا کس بات کا؟ یہ ڈرنا تو تم لڑکیوں کا کام ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے بیلا، مجھے نفرت ہے ڈرگ سے، نشہ کرنے والوں سے اور نشہ بیچنے والوں سے بھی۔ کچھ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے سوسائٹی کی طرف، ہم سب کو اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کی ساری باتیں سننا بیلا کو کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے سوال پہ سوال کرتی تھی تاکہ وہ بولتا رہے اور بیلا سنتی رہے۔ اپنے خیالات سے وہ باہر نکلی تو اس کے سموسے تیار تھے۔ وہ چائے کے ساتھ کھانے پینے کی ٹرے لے کر ٹیبل تک آئی تو ماریا بھابھی بھی اس کی تصویروں سے بھری دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ بیلا سنو، اب یہ دیوار تو تابش بھائی کی تصویروں سے بھر گئی ہے۔ یہ برابر والی دیوار پر ان کے سارے سرٹیفکیٹس اور میڈلز لگانا بہت اچھا لگے گا۔ باتیں کرتے کھاتے پیتے وہ سب دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ سب کے جانے کے بعد وہ کچن کی طرف بڑھی تو ایک بار پھر بیل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو رشید سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ناشتے کا سامان اور بچے ہوئے پیسے لیے تھے۔ باجی، آپ سے ایک گزارش ہے میری۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہاں بولو رشید۔ بیلا کا اپنا لہجہ تھکا تھکا سا تھا، اس کا دل اور دماغ جیسے دونوں تھک چکے تھے۔ باجی، جب ایس پی صاحب آئیں تو آپ میری بھی ایک سفارش کر دیں۔ میرے بھائی کو 2 مہینوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، چوری کا الزام لگایا تھا اس پر۔ اگر ایس پی صاحب دیکھ لیں گے تو وہ باہر آ جائے گا۔ باجی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ رشید یہ بات کرتے ہوئے رو دینے کا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بیلا بھی۔ اچھا ٹھیک ہے رشید، ان کو آنے دو، میں کہہ دوں گی۔ دروازہ بند کر کے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس لی۔ مازن سو چکا تھا، اپنے سر کو ہاتھوں سے تھامے وہ صوفے تک آئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں مازن کو لے کر؟ میں کیا کروں؟ ابھی تو صرف 6 مہینے ہی سکون سے گزرے تھے، اور اگر وہ یہاں آ گیا تو، اگر کبھی کسی سے ملاقات ہوگی اور اگر میرا جھوٹ کھل گیا تو کیا میں واپس لاہور چلی جاؤں؟ اس نے آنکھیں بند کر کے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، لاہور تو نہیں جا سکتی۔ وہاں میں کیسے جا سکتی ہوں؟ بالکل نہیں۔ وہاں تو اکرام ہوگا اور پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا، کیا پتہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ کیا کسی چھوٹے سے شہر میں چلی جاؤں جہاں لوگ نہ مجھے نہ تمہیں جانتے ہوں؟ اس نے اخبار میں لگی تابش کی تصویر کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور یہ بات اس کے دل کو لگی تھی۔ یہی ٹھیک رہے گا، میں کل ہی ریزائن دے دیتی ہوں، یا میں ٹرانسفر کے لیے بولتی ہوں، کیونکہ میرے اسکول کی برانچز تو پورے پاکستان میں ہوں گی نا، چھوٹے سے شہروں میں بھی ہوں گی۔ بس 1 مہینہ ہے میرے پاس، اس کے بعد سب پوچھیں گے کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آئے، تو میں نے پھر کیا کہوں گی؟ بیلا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے کسی اخبار اور ٹی وی چینل کو انٹرویو دے دیا تو میں کیا کہوں گی؟ اب کی بار تو وہ رو پڑی تھی، پھر گھبرا کر وہ کھڑی ہوئی۔ ہر تکلیف میں اس کا بس ایک ہی سہارا تھا، اللہ کا سہارا۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی اور سجدے میں گر کر بہت ساری دعائیں کی۔ سجدے سے اٹھی تو مازن اسے پاس ہی کھڑا نظر آیا۔ ماما، اس نے ہاتھ بڑھا کر بیلا کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ ہاں میرا بیٹا، بولو، کیا تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ مازن اس کی گود میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ماما، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، کیوں نہیں آ رہی تھی میرے بچے کو نیند؟ صبح اسکول بھی تو جانا ہے نا آپ نے۔ بیلا کی بات سن کر وہ چپ ہوا اور پھر کچھ دیر بعد پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ماما، کیا واقعی پاپا آ رہے ہیں واپس؟ اس کی نظر بیلا پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے سوال پر بیلا حیران ہو کر بولی، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے۔ مازن کے جواب پر وہ چپ ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اسے کیا بولنا چاہیے۔ وہ 5 سال کا مازن اس کے خوف کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ پر وہ 5 سال کا مازن جو بولا تو بیلا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی تک اتنی ڈری ہوئی نہیں تھی جتنا اس کی بات سن کر ہوئی۔ ماما، مجھے پاپا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ پلٹ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوف تھا۔ ڈر؟ لیکن کیوں بیٹا؟ وہ حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ مازن کبھی بھی تابش سے نہیں ملا اور نہ ہی اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کے حوالے سے کوئی بہت سارے سوال کرتا۔ بتاؤ مجھے، کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو اپنے پاپا سے؟ کوئی اپنے پاپا سے تھوڑی نہ ڈرتا ہے، وہ تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے کتنے تحفے بھیجتے ہیں، کتنی ساری چاکلیٹ اور کینڈیز بھیجتے ہیں، پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟
بیلا کی باتوں پر وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر رو پڑا۔ ماما، اگر انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اکرام انکل کو چھری ماری تھی تو کیا وہ مجھے پکڑ لیں گے؟ اس کی بات ختم ہونے تک بیلا اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مازن، میرے بچے، کیا تمہیں یاد ہے سب؟ دکھ اور تکلیف سے بیلا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اسے کیا یاد رہے گا، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ ہاں ماما، مجھے سب یاد ہے، وہ روتے ہوئے بولا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے آپ کو مارا تھا، مجھے لات ماری تھی، میرا سر بھی پھٹا تھا اور خون بھی نکلا تھا یہاں سے۔ اس نے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے بتایا تو بیلا نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا، اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ کیا ہوتا کہ اس رات مازن جو نہ ہوتا، اس خبیث اکرام کو چھری نہ مارتا، اس کے ہاتھ پر اپنے دانت نہ گاڑ دیتا، اس کے بال نہ نوچتا، پر اس رات کا مازن پر الٹا اثر ہو چکا تھا۔ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تابش سے ڈر رہا تھا، جانتا تھا کہ اس کے پاپا پولیس میں ہیں۔ یہی بتایا تھا اس نے مازن کو کہ جو غلط کام کرتا ہے آپ کے پاپا اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالتے ہیں۔ بیلا نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بے شک تابش سے کبھی زندگی میں ملے یا نہ ملے، پر مازن کے دل سے اس کا ڈر نکالنا ضروری تھا۔ دیکھو بیٹا، آپ نے تو اپنی ماما کی جان بچائی تھی نا، تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اور اکرام تو برے آدمی تھے نا، ہمارے گھر میں گھس آئے تھے۔ دیکھو، تم جب بھی اپنے پاپا سے ملو تو انہیں سب کچھ سچ سچ بتانا، وہ تو پولیس میں ہے نا، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو پکڑیں گے، اور آپ نے تو اپنی ماما کی مدد کی تھی نا، ہے نا؟ بیلا کی بات پر مازن کے چہرے سے خوف کچھ کم ہوا تھا۔ ماما، کیا میں انہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں؟ مازن کی بات پر اسے گلے سے لگا کر شدت سے رو پڑی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا، بیلا کو ان سوالوں اور حالات کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ہاں میرے بچے، یہ بھی بتا دینا تم اپنے پاپا کو، اور اب تم جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے، پھر تم صبح اٹھ نہیں پاؤ گے۔ پر ماما، مجھے آج نیند نہیں آئے گی، آپ مجھے دیر سے اٹھائیے گا۔ مازن کی معصوم سی بات پر اسے ہنسی آئی تھی۔ یہ تو روز کی کہانی تھی کہ کس دن میں جلدی سویا اور کس دن دیر سے۔ اچھا ٹھیک ہے میرا لاڈلا، میں تمہیں 10 منٹ دیر سے اٹھاؤں گی، اب تم جاؤ۔ بیلا اسے لے کر کمرے تک گئی، پھر جب تک وہ سو نہیں گیا وہ اس کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ مازن میں اس کی جان تھی، اس نے جھک کر اسے پیار کیا اور پھر خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ ایک بار پھر سے وہ سجدے میں گری تھی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی اور جو دکھ اسے اپنے نے دیے تھے، ان کا شکوہ صرف وہ خدا سے ہی کر رہی تھی۔ یا اللہ، کیوں نصیب لکھا میرا ایسا؟ کیوں؟ کیا قصور تھا میرا؟ بس اتنا کہ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی، ان کے ظلم پر آواز تک نہیں اٹھا سکی، نہ انکار کر سکی۔ اور وہ تابش، اس کا بھی تو غصہ جائز ہے، کیونکہ وہ انجان تھا ہر چیز سے، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اسے سچ بتاتی کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے بابا کا مان ٹوٹ جاتا۔ یا خدا، میں نے تو نیکی کی تھی، کیا میری نیکی ضائع چلی جائے گی؟ تو جانتا ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، تابش کی نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہیں تھا، یہ تو اس کا ارمان تھا۔ تو نے تو مجھے صرف وسیلہ بنایا ہے، اب میں کہاں جاؤں اس معصوم کو لے کر؟ کہاں چھپوں؟ کہاں پر پناہ ڈھونڈوں؟ اس کے اعصاب اب جواب دینے لگے تھے، دل کے ارمان ایک بار پھر اسے رلانے لگے۔ اور وہ اس شہر میں کیوں آیا ہے واپس؟ تم واپس چلے جاؤ تابش، میں نے تو صرف تمہارے نام میں پناہ ڈھونڈی تھی، لوگوں کی بری نظروں سے چھپی تھی، پر اب میں کیا کروں گی؟ یا اللہ، بس تو ہی مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ وہ سجدے میں گری ساری رات روتی رہی، اور اسی شہر میں رات کے اسی پہر ایک اور شخص بھی سجدے میں تھا، کیونکہ وہ جب سے یہاں آیا تھا وہ بے چین تھا، اسے بھی کسی پل چین نہیں آیا تھا۔ ان دونوں کی دعائیں بالکل ایک جیسی تھی، ایک دوسرے کے لیے ہی تھی کہ دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ جس تکلیف سے یہ دونوں پچھلے 6 سال سے گزر رہے تھے، اب ان تکلیفوں کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ آخرکار قسمت ان دونوں پر مہربان ہو گئی تھی۔ مازن، بیلا اور تابش، یہ تینوں ایک دوسرے کے نصیب سے جڑے تھے، ایک ٹرائی اینگل سے جڑے تھے، ایک ایسی ٹرائی اینگل جس کے ایک کونے پر بیلا تھی، دوسرے کونے پر مازن، اور اسی ٹرائی اینگل کے تیسرے کونے، اس ٹرائی اینگل کا تیسرا کونا پچھلے 6 سال سے خالی تھا، پر اب وہ بھرنے والا تھا، اب وہ پر ہونے والا تھا، کیونکہ اسے اپنی جگہ لینے کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ بظاہر ان تینوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں تھا،
بس جو رشتہ تھا وہ نصیب کا تھا، اتنا طاقتور نصیب کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے یہاں سے 1500 کلومیٹر دور بیٹھے تابش حسنین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ان دونوں کے لیے وہاں پر بلا لیا جائے گا، کہ وہ ایک ایسا درخت، ایسا شجر ہے جس کے سائے میں 2 زندگیاں سانس لے رہی تھی، اس سے لکھ دیا گیا تھا بیلا سبحان کے نصیب میں اور مازن تابش حسنین کے نصیب میں، اور جو رشتے نصیب میں لکھ دیے جاتے ہیں انہیں اپنانے کا وقت بھی آ ہی جاتا ہے۔ وہ سجدے سے اٹھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی تک آیا۔ چمکتے ہوئے چاند کی روشنی میں اس نے آسمان کو دیکھا تو کچھ پرانا وقت وہ سوچنے لگا۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ حیدرآباد سے کراچی کے لیے نکلا تھا۔